فتویٰ صرف حضور دیتے ہیں. اس پر میرے امام محمد رضا کا پورا رسالہ ہے علم غیب کے مسئلہ. باطن پر فتویٰ صرف حضور دیتے ہیں. کسی پیر مولوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باطن پر فتویٰ دے. وہ عدالت، وہ قانون، وہ البینۃ والمدعی والیمین علی من انکر، سزا فرماتے جو دعویٰ کرے گا اور دلیل دے گا، اور دلیل اگر اس کے پاس نہ ہو تو مدعا علیہ قسم کھا کر چھوٹ جائے گا. مجدد صاحب نے لکھا ایسے جعلی پیر جو شریعت کو مسخ کرتے ہیں ان کو دربار سے نکال. مجدد صاحب بہت تشریف لائے. جہاں ایک قول کے مطابق جہانگیر میں ایک اور ہمیں یہ بھی پڑھا کہ جہانگیر ایسا دیوانہ ہوا کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میری مغفرت کے لیے وہ جملے کافی ہیں جو مجدد نے کہے تھے کہ جہانگیر اکیلا جنت میں نہ جاؤں گا، تجھے لے کر جاؤں. تو یہ ہے وہ حضرت سیدنا امام ربانی شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات گرامی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ نور جہاں جو جہانگیر کی بیوی تھی نا، اس نے صحابہ کے خلاف تبرہ نکالا. مکتوبات ایک نہیں درجنوں. توجہ ہے آپ کی، نقشبندیوں سنو، قادریوں سنو. ولیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں لکھا کہ اللہ کے اولیاء میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر مولا علی ہے. ایک مکتوب میں آپ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں افضلیت کا معیار کی ترتیب میں ہے، جو صاحب باری شیخ نے لکھا. توجہ ہے، یہ مکتوبات کے اندر موجود ہے، میں دکھانے کا. فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بتائیے وہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ترتیب خلافت کی ہے نا، وہ ترتیب ولایت اور افضلیت کی نہیں. میں نے کہا تو ٹیچر فاسق چور شرابی ہے، اپنے مریدوں کو بیچ کر اسلام آباد سے پروٹوکول لینے والا، اور تجھے کیا پتا؟ جو ولیوں کا ولی ہے مجدد وہ بتائے گا سب سے بڑا ولی کون ہے. داتا صاحب کا اس چل رہا ہے، مکتوبات اٹھا کر دیکھو. کشف محجوب شریف داتا صاحب نے وہ پادری کہتا ہے نہیں ولایت اور ہے، سیاست اور ہے. میں نے کہا گندے داڑھی منڈے خششی تجھ سے میں کیا پوچھوں. کہ داتا صاحب نے کشف محجوب میں لکھا صحابہ مشائخ اولیاء فرماؤں کے سر خیر الانام بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، اولیاء کا سردار ابو بکر صدیق. توجہ ہے، کہنے لگے پھر سلسلہ وہاں سے کیوں چلا. تو میں نے کہا کہ کوئی آسان سی بات سمجھ میں نہیں آئی، پتہ بدلا تو الگ سے بیٹھنا پتا. یہ باتیں جو تو سمجھنا ہے تو شجرے کے حضرت داتا کو نہیں پتا، غوث پاک کو نہیں بتاتے، حضرت مخدوم سمنانی کو نہیں بتاتے، مجدد صاحب کو نہیں بتاتے. جملہ سنو بات ختم. فرمایا جو ترتیب خلافت کی ہے 1 2 3 4، فرمایا یہی ترتیب افضلیت اور ولایت کی ہے. ایک دن پڑھایا میں یہ نہیں مانتا. میں نے کہا آپ سننی ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا نہیں پڑھو آگے کمنٹ سے نہیں کرو، جاؤ. آپ کیوں آئے ہو یار ہماری تقریر کے؟ آگے بڑھو. ہم آپ سے تقریر نہیں کر رہے، ہم تو تقریر سنی سے کر رہے ہیں. سنی ہے تو ادھر پھر زبدار اور فضلہ نہیں چلے گا. سنی اگر ہے تو بات وہی کرنی پڑے گی جو غوث پاک نے کی ہے، داتا صاحب نے کی ہے، مجدد صاحب نے کی ہے. اور حضرت مجدد صاحب کا ایک آخر خطبہ حصہ 4 میں مکتوب نمبر 251 جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اس پر بات ختم ہوئی. جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں معاذ اللہ، مجدد صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دور میں تبررائی آ گئے تھے نا نور جہان کی وجہ سے. تم تو ایسا دیکھ رہے ہو جیسے نور جہان کو پہچانتے ہیں. جس نظریے سے سوچ رہے ہو ویسے کیونکہ عقیدے سے فرق ہے نا. اب مسجد میں آپ کے جیسا سنیے میرے دوستوں لوگوں، اس نے ایران سے ذاکروں کو بلا کر صحابہ کو گالیاں دی، تاریخ میں موجود ہے. معاذ اللہ مجدد صاحب نے اہل سنت کو صحابہ کا مقام دکھانے کے لیے مکتوب لکھے اور اس کے شرعی حکم لکھا. اب سنیے صحابہ کی بدتمیزی کرنے والے کا حکم کیا ہے. لیکن جو حکم میں پڑھ رہا ہوں یہ کوئی فردن انڈیویجول اپلائی نہیں کرے گا، یہ ریاست کرے گی، کیونکہ ہم ریاست پاکستان میں رہتے ہیں. ہمارا کام ہے پکڑ کے بندے کو پولیس کے حوالے کرنا، اس سے سزا لینا ہمارا کام نہیں. اب وہ ایف آئی آر کٹے گی، اس عدالتیں جو کریں گی ٹھیک ہے، لیکن اگر غلط فیصلہ ہوگا تو ہم دل سے تسلیم نہیں کریں گے، اس پر احتجاج کریں گے. توجہ ہے آپ کی. لیکن اگر عدالت میں بیٹھا وہ مسلمان ہے، اگر وہ بے غیرتی دکھا دے
توجہ ہے؟ لیکن میرے دوستو اللہ نے موت اتنی زیادہ دیا ہے، اس میں سید بھی جائے گا، پیر صاحب بھی جائے گا، مولوی صاحب بھی جائیں گے، جج صاحب بھی جائیں گے، مٹی میں سب جائیں گے. توجہ ہے؟ اور کر رہے ہو گنبد 15 کلومیٹر اوپر بنا ہوا ہے. گنبدوں سے فیصلے نہیں ہو کہ اندر سے فیصلے ہو، کیونکہ جن کے گنبد چمکتے ہیں وہ اندر کی وجہ سے چمکتے ہیں، اندر چمکے ہوئے ہیں اس لیے گنبد چمکتے ہیں. گنبد پہ ماربل بھی نہ ہو. توجہ ہے؟ آج بھی آپ جائیے کسی ولی کی مزار مقدسہ پر، اللہ اکبر، اگر گنبد بھی نہ ہو، قدبہ بھی نہ ہو، پتہ چل جائے یہ وہ ہے تو آپ وہی کہیں گے کہ یہ خاک زیر فلک مطلع ہے. اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وسائل اسرار. ہمارے سنیے بات ختم کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، کیونکہ میں تاریخ بتا دوں اور مطلب بھی بتا دوں، اس کا نتیجہ یہ جملے میں بتا رہا ہوں. حضرت مجدد صاحب لکھتے ہیں، امام مالک کا قول لکھتے ہیں، فرمایا قال مالک رضی اللہ عنہ من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر وعمر وعثمان ومعاویہ وعمر بن سعد وان قال كانوا على ضال وكفر قتل. یہ آپ نے مکتوبات ترجمہ سنیے. فرمایا من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کے کسی ایک صحابی کو بھی گالی دے. اگر کوئی ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کو مانے لیکن کسی ایک صحابی کی توہین کرے تو اس نے سب کی، کیونکہ سب کی تعظیم ہم پر لازم ہے. حضرت سیدنا مجدد لکھتے ہیں کہ من شتما، جو گالی دے، احدن، کسی سنگل من اصحاب النبی، کسی سنگل صحابی کو بھی معاذ اللہ گالی دے، معاذ اللہ. پھر آگے لکھتے ہیں چاہے وہ صحابی ابا بکر ابو بکر ہو، عمرہ یا عمر ہو، عثمان یا عثمان ہو، یا معاویہ یا معاویہ ہو، یا عمر بن العاص ہو، ان کو گالیاں دینے سے کسی کو بھی یا کسی کو بھی ایگزامپل ہی نام دیا، کیونکہ لوگ زیادہ ہی سے چڑھتے ہیں. مولا کا نام نہیں لکھا اس لیے کہ مولا کا نام لے کر بہانہ کیا جائے، اور علی انہی میں سے. عبارت میں نظر نہیں آ رہے لیکن ابو بکر میں علی نظر آ رہے، عمر میں علی نظر آ رہے ہیں، عثمان میں علی نظر آ رہے ہیں، معاویہ میں علی نظر آ رہے ہیں، عمر بن عاص میں علی نظر آ رہے ہیں. آپ نے سمجھے میری بات؟ کیونکہ یہ مقدمہ مجدد لڑ رہے ہیں کہ مولا کا نام لے کر جو صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، تو آج مولا ہی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کا نام لے رہا ہے. کہتے علی کا نام کیوں نہیں لگا؟ میں نے کہا علی کو خود آواز لگا رہا ہے، ابو بکر عمر عثمان معاویہ اور آواز ہی علی کی ہے. سبحان اللہ. اللہ پڑھ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وسیع بات یہ ہے میں تو بتاتا کہ کلام میں کتنا جگہ توجہ کرو میرے دوستو. آج تو ہے جمعہ، کہتے ہیں جمعہ پیر صاحب جمعے کی چھٹی کوئی کرنا رہا، جمعے کے دن آپ جیسا یہاں پر کروا کے اور جمعہ پڑھا کر آنا بڑا مشکل ہے. لیکن ایک جمعہ بہت اچھی بات ہے، اس کو ختم میں نے مزاحمت کہا، یہ کراچی کا بھی جمعہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو رونق ہے نا نمازوں کی وہ جمعے میں. اتوار میں ایسی مرغے کی طرح پھر رہے ہو. وہ ہمارے وہاں ایک کہنا تھا، وہ کہنے لگا ایک دوسرے کو کہنے لگا جب جمعے کی چھٹی ختم ہونے کا جمعے کی نماز اتوار میں، کیونکہ چھٹی یعنی ذہن لوگوں کا بنا. لیکن ایک چھٹی کے دن یہ ہے کہ صبح سے اہتمام، مائیں کپڑے تیار کر دیتی ہیں، بچے تیار ہوتے ہیں، اور صرف ایک ہی کام ہوتا ہے جمعہ پڑھنا ہے. ان ظالموں نے چھٹی کر کہنے لگے کاروبار بڑھے گا. میں نے وہ ہم دیکھ رہے وہ ہم بولو کٹھے لے لو، مرغے لے لو، انڈے لے لو. میں نے کہا جمعہ دے دو کاروبار بڑھ جائے گا. جمعہ دے دو. اب سنیے حضرت مجدد صاحب نے کہا کہ جو معاذ اللہ صحابہ میں سے کسی صحابی کی توہین کرے، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، معاذ اللہ، حضرت عمر کی توہین کرے، حضرت عثمان کی توہین کرے، حضرت معاویہ کی توہین کرے، عمر بن عاص کی توہین کرے، اور یہ کہے وَإِن قَالَ كَانُوا عَلَىٰ ضَالٍ وَكُفْرٍ، اور وہ یہ کہے کہ معاذ اللہ ان میں سے کوئی کافر تھا یا گمراہ تھا. مجدد صاحب کہتے قتلا، جہانگیر سزا لا، اس کو قتل کیا جائے. اور آگے آپ لکھتے ہیں اس کے آگے کہ فرمایا کہ اگر یہ نبی ہو لیکن مشامت الناس، لوگوں کے نزدیک جو بات گالی بنتی ہو، ایسا دے تو فرمایا نکلا نکالا شدیدہ، شدید سزا اس کو دی جائے گی. اس کو آزاد چھوڑا اور ظہور احمد فیضی جیسا ملعون
طرح لکھا، گالیاں دی، توجہ ہے آپ کی، یا کچھ ایسے بھیڑیے جو نام کتاب لکھتے ہیں تفتہ زانیہ، اور اس میں پھر حضرت معاویہ کو لکھتے ہیں کہ مولا کے مقابلے میں حب جاہ کے لیے آئے تھے، ریاست کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہا شرم کریں، آپ خود تو نشبندی کہتے ہیں، مکتوبات اٹھا کر دیکھیں، مکتوبات میں امام ربانی نے کیا لکھا، غوث اعظم نے کنیا میں لکھا کہ معاویہ کا علی کے سامنے آنا اس کے پاس تعویل صحیح تھی، وہ تعویل صحیح کی وجہ سے نہ وہ باغی ہے، نہ وہ کافر ہے، نہ وہ فاسق ہے، لیکن حق کا مولا علی ہی تھا۔ ان سے اجتہاد خطا ہوئی تھی، لیکن اس اجتہاد خطا سے نہ وہ فاسق ہے، نہ وہ کافر ہے۔ حق پر مولا علی ہے، حق پر مولا علی ہے۔ اور حضرت معاویہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ اجتہاد خطا پر تھے۔ یہ بات داتا صاحب نے لکھی، یہ بات غوث اعظم، توجہ میں بس ختم کر رہا ہوں۔ لوگوں نے ایسا الجھا دیا جیسے مسئلے حل ہی نہیں ہوئے۔ میں نے تو غوث پاک کی بنیاد قادری نام پر مرید کرتا ہے، ابھی انٹرنیٹ پر جایا، عربی کتاب بھی آپ کو PDF ملے گی گوگل پر، توجہ کرو، اردو بھی ملے گی۔ آئیے بحث کے اندر جو بات میں کر رہا ہوں اگر وہ نہ ہو تو مجھے کراچی سے گھسیٹ کے لانا، اور اگر ہو تو اپنا ایمان بچانا، جعلی بندے کی بات نہ ماننا۔ التمہید، علامہ شکور سالوی، بابا فرید جس کتاب کو پڑھاتے تھے، بابا فرید چشتیوں کی معتبر کتاب، سرور چشتی سن، میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں اس پر۔ شمس العارفین سیالی رحمہ اللہ نے میرے بابے کے بارے میں کیا لکھا، شیخ الاسلام قمر سالوی نے کیا لکھا، نظام الدین اولیاء نے فوائد الفوائد میں کیا لکھا۔ فرید شیعہ تو اجمیر مقدسہ میں بیٹھ کر بکواس کرتا ہے، امیر معاویہ کو گندی گالیاں دیتا ہے، میں کہتا ہوں چشتیوں کا فخر نظام الدین اولیاء ہے۔ وہ کہا فوائد الفوائد، اس میں ان کو صحابی لکھا ہے، صحابی لکھا ہے۔ یہ ملا فخر الدین صاحب نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے سب سے مستند ملفوظ جمع کیے ہیں۔ میرے آقا نظام الدین لکھتے ہیں کہ معاویہ صحابی ہے۔ سیال شریف کی سب سے بڑی گدی شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگ، انہوں نے ان کے فضائل اور ثابت لکھی۔ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا رگڑا لگایا حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرنے والوں کا۔ پیر مہدی شاہ صاحب نے رضی اللہ عنہ لکھا، توجہ ہے آپ کی، حضرت مخدوم سملانی نے لکھا، سارے اکابر اولیاء نے لکھا۔ اب تو تمہارے ڈاکٹر تحقیقاتی کا بھی کلپ آ گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ منبر پر علی کو گالی دیتے ہیں، تحقیقاتی صاحب کہتے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ میں نے کہا اب تو مان جاؤ گے حاجیوں، اب تو معاویہ کے خلاف بھوکنا بند کر دو، اب تو تمہارا ابا بھی بول گیا کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یہ روایت جھوٹی ہے، لیکن میرا کلپ پورا کاٹنا میں حاجیوں، بات میری مکمل نہیں ہوئی ہے۔ میں نے معاویہ کا ساتھ رضی اللہ عنہ اس لیے دیا کہ وہ صحابی رسول ہے۔ خواجہ بابا فرید پڑھاتے تھے کتاب التمہید، اس کتاب کو پڑھا کر نظام الدین اولیاء کو خلافت دی، اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا لکھا۔ توجہ ہے، لکھا کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو جنگ کر رہے تھے، فرمایا اس وقت بھی اگر یہ خلیفہ بنتے تو التحاق، یعنی امام حسن نہ بنتے اور یہ بنتے تو التحاق تھا، کیونکہ وہ قریشی تھے۔ میں نے کہا اب پتا بابا فرید اس کو کیسے پڑھاتے ہیں، لیکن مولا امام حسن حضرت امیر معاویہ سے کروڑوں گنا اوپر اکبر۔ تقریر میری پوری متوازن کاٹنا، میرا جو تم نہیں کاٹنا، سننا کچھ نہیں، جو ہے آپ وہ کام ڈھکی چھپی بات کر، لیکن بات مکمل کرنا۔ حضرت معاویہ کی شان اس لیے بیان کی کہ وہ صحابی ہیں، لیکن میں نے امام حسن کے مقابلے پر کوئی سنی نہیں مانا، مجھے اس کی وضاحت دینے کی ضرورت ہے۔ مولا کی مثال ایسے جیسے آسمان، مولا علی کی مثال ایسے جیسے لشکر کا بادشاہ، اور حضرت معاویہ کی مثال ایسے ہے کہ جو ان کی سپاہیوں میں آخری صف کا بندہ، لیکن لشکر بھی تو پھر اللہ ہے صحابی۔ توجہ ہے، میں اس لیے بچوں سے کہتا ہوں کہ منقبت حضرت امیر معاویہ پڑھو، اگر خارجی چڑھتا ہے تو پڑھو، لیکن لوگوں کو بار بار ہر شعر کی بات بتاؤ کہ مولا مولا ہے، یہ اہل سنت۔ توجہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت دیکھو جو مسئلہ تھا اس مسئلے کو بیان کیا۔ اب آئیے مزاج اہل سنت کے دوسرے رخ پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول جنتی، جن سے حضرت مولا حسن آپ ملا ہے، جس سے امام حسین صلاح کرے،
صدا ٹھیک نہیں تھی، فلانی نہیں تھی. تو میں نے کہا امام حسین کہہ کہ برداشت کر رہے تھے. تو میں نے کہا خدا تجھے موت دے تو بھی برداشت کر لے. اگر یہ بکواس کرتا غلط بات کرتا کیا برداشت کر رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی اور کر رہے ہو. یزید کا فسق حضرت امیر معاویہ کے سامنے نہ تھا. اہل سنت کی متواتر روایت کو مشاہد کر رہے ہیں. ایک فاسق فاجر کو ایک صحابی فاجر کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی. اور یہ تو آپ کے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا ایک اور کلپ چل پڑا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹے کا جرم باپ پر نہ ڈالو. تو میرے حاجیوں کو اس کو شرم کرو اپنے باپ کو مانو. تم جس دن صحابی کی عزت کرو گے میں تمہاری جوتی چھوڑوں گا. کیونکہ تم نے یہ جو میں مزاج بتا رہا ہوں نا اس کا بڑا نقصان بھی انہوں نے دیا. اور میں خوش ہوا کہ گردن میں جتنی کسی کی میرے لیے برطانیہ کے اندر درخواست دی. یہ ممتاز قاری کو مانتا ہے اور یہ تلواروں سے لوگوں کی گردنیں کاٹتا ہے، یہ کرتا ہے. جو ان کا باپ ہو اس کو درخواست دی. وہ درخواست میرے پاس آئی. میں نے کہا کوئن اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئن کے پاس ثبوت نہیں تھا. سمجھ رہے ہو؟ ثبوت نہیں تھا. کہ لیکن نہیں بات یہ ہے ان کی فورن افیئرس جو اسکاٹ لینڈ کا لیٹر میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا آپ دو بندوں کے خلاف بولتے ہیں، ایک احمدی ایک تعلقاتی. میں نے اس کو چون کر رکھا اور اپنے بچوں سے کہا مروں اس کو میرے کفن میں. کہنے کا ایکسکیوز میں نے کہا مسجد میں دکھایا تو میں جملہ میں کچھ اور کہتا. تمہارا ایکسکیوز کہاں پر؟ مجھے تو اب پتا چلا کہ میں تو ایک گھٹیا اور بیکار آدمی تھا لیکن تین نشانے پر لگ گئے. آخری سانس تک احمدیوں تمہیں للکاروں گا اور منہاجیوں تمہیں للکاروں گا. کیونکہ ایک اہل سنت کا غدار ہے اور ایک ساتھ نبوت کا. کیونکہ ہم مجھے فرنا تو پیری مجھے بھی ختم کرے نا. یہ داڑیاں، یہ ٹوپیاں، یہ جبے، یہ چادریں. چادریں کفن ہے ہمارا. زندگی اس چادر کی وجہ سے ہواؤں میں گزاری ہے. انشاءاللہ یہی چادریں انشاءاللہ قبر میں بھی ہمیں اٹھتے ہیں. کیا تو لہٰذا کوئی منہاج القرآن میں دوست ناراض نہ ہو. صحابی کے خلاف نہ بولے، صحابی کے خلاف نہ بولے. جو ہمدردی چاہیے اور بلا کر کو ہمارے دروازے کے آگے کھڑوں گا. میں نے کہا ضمانت دے تو صحابی کے خلاف نہیں بولے اور تو صحابی کی شان بیان کرے. میں نے کہا ہم غلام ہو کر اپنے نسب کو بھی یاد رکھیں گے. جھاڑو دینا تیرے ادارے کی جھاڑو دینا. لیکن صحابی کو للکارے گا تو تیرے جتنے ایجنسی میں تعلقات ہیں ہم اپنے مسجد میں بیٹھیں. جوانوں زندہ ہو. میں نہ بلڈ پریشر کا مریض ہوں الحمدللہ نہ شوگر کا. بالکل درمیانی گفتگو آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ مجدد صاحب کو آپ نے پڑھا ہے. میں کہتا ہوں واقعی میں تم لوگ ہو. اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو مجدد ہمیں یاد کیسے رکھتے گا؟ اگر جہانگیر نہ ہوتا تو مجدد کہاں سے آتا؟ سمجھ رہے ہو؟ اب بات کہاں سے ہو رہی ہے کہ امام حضرت امیر معاویہ کی مرتبت پڑھو. میں منع نہیں کرتا، میں خود پڑھتا ہوں. لیکن بچے نئے آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتا دیا جائے کہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ فضائل میں برابر نہیں ہے. جو فضائل میں برابر سمجھے وہ سنی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات کتنا کھول میرے بچوں سن رہے ہو؟ دیکھو ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی دشمن کسی ایک صحابی کو چھیڑتا ہے تو اس کا ٹرین چل پڑتا ہے. لیکن اس ٹرین میں آپ رتبے نہیں بھول جانا، درجے نہیں بھولنا. سمجھ رہے ہو؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں جو ہے اس پر خاص کبھی تقریر کریں. لیکن حضرت علی کی صحابیت میں برابر ہے، فضل میں برابر ہے. فضل میں جس طرح یہ چاروں میں ایک دوسرے سے برابر نہیں. جیسے فضل میں درجے ہے اسی طرح امام احمد رضا فاضل بریلوی نے احباب الاعتقاد میں لکھا کہ علی کا مقام معاویہ پر ایسے ہے جیسے ایک تیز گھوڑا بجلی کی رفتار سے بھاگنے والا گھوڑا بھاگے اور ہزاروں سال وہ بھاگتا رہے منزل کو نہ پائے. یہ فرق معاویہ میں. صحابی کے طور پر عزت کریں گے، جو ان کو برا کہے ہم ان کی مرتبت پڑھیں گے، شان بیان کریں گے صحابی کی. لیکن علی علی ہے، علی اور جب علی کی بات آئے تو پھر کہیں گے ابو بکر ابو بکر ہے. میرے لیے دانت چڑھا رہے ہو، مجھے گالیاں دے رہے ہو، دیتے رہو. یہ گالی یقیناً میرے اوپر مجدد صاحب سے ہو کر ہی آئے گی، داتا صاحب سے ہو کر آئے گی، غوث پاک سے ہو کر آئے گی. اور ان کو کوئی
کوئی گالی دے دے تو خدا اس کو نہیں چھوڑتا. تو مجھے پیر صاحب بھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو بیکار سا آدمی ہوں. بات میں نے وہ کی ہے جو بغداد کے شہنشاہ نے کی, بابا فرید نے کی, مجدد الفسانی نے کی, امام محمد رضا. لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں, 50 سال جو خدمات قاری صاحب نے کی ہے وہ اس سے عقیدے کی بات ہے. ہم نے نہ مناظرہ کرنا ہے نہ ہم نے کسی کو کھلانا ہے. مقصد یہ تھا کہ جو سنی ہے اس عقیدے پر رہو. اگر ایمان پر مرنا چاہتے ہو, موت بڑی بھیانک ہوتی ہے میرے بچوں, بہت بڑی بھیانک ہوتی ہے. میرے مسجد کے نمازی تھے, صبح 4 بجے حضرت صاحب ایکسرسائز کرتے تھے. اتنا پنچول تھا کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتا تھا. ایک دن میں کہیں پر پہنچا تو جلسے سے لوٹا تو مجھے رات میں ایک دوست کا فون آیا کہ ان کا انتقال ہو. میں نے ان کو دکھا گیا, ان کی نیت کو دیکھا تو میرے پسینے چھوڑ کر میں نے نہیں بننا, نہ شوگر نہ بلڈ پریشر, صحت میں سماج, اور ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل کے اندر بہت بڑے عہدے پر. پھر صاحب تہجد میں پہنچ جانا, نماز پڑھنا, اتنا پنچول کہ جناب وہ عوامین وغیرہ کھڑے ہو کر پڑھنا, لیکن موقع بھی موت ہاتھ میں. یہ گرمی کچھ بھی نہیں, یہ تو صرف قبر کا ڈھکن لگے گا نا, اس سے 100 گنا زیادہ گرمی. لیکن جو نظریہ ہم نے سنا اور سمجھا, اس کو لے کر جائے گا میرے دوستوں, تو دیکھو گرمی بھی گرمی نہیں لگ رہی اور لذت آ رہی ہے. تو پھر آپ کا کام تھا آخری سانس تک وفا کرنا. آگے کیا ہوگا شاہ صاحب؟ ہم نے کہا جس رب کے لیے کیا تو وہی سوالے گا, اور وہ رسوا نہیں کرتا, وہ رسوا نہیں کرتا. اللہ رب العالمین جل وعلا یہ دینی حمیت کو برقرار رکھے, ہمیں ہر صاحب فضل کا مطلب کرنے کی توفیق دے. سوائے کے اندر موجود ہے کہ حضرت مولا علی مجمع میں نہیں تھے, سرکار درس دے رہے اور مجمع بھرا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ علی آئے اور پیچھے بیٹھے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے گئے اور مولا علی کا ہاتھ پکڑا اپنے ساتھ آگے بٹھایا. سرکار نے خطبہ روک کر فرمایا کہ واقعی میں فضل والوں کی جگہ کو جانا. ایک چیز ہمارا معیار ہے, تقریر ختم. کیا سمجھا آپ نے اتنی لمبی تقریر سن کر؟ کیونکہ اس پہراوے کو کنکلوڈ اگر ہم کریں اور اس پوری تحریر کو ایڈریس اگر ہم انویلپ میں ڈال کے پتہ لکھیں تو ایک ہی پتہ ہے, عزت صحابہ محبت اہل بیت. عزت صحابہ, ہر صحابی کی عزت, عزت اور محبت اہل بیت. کبھی آؤں گا تو پھر اس پر ہم بات کریں گے کہ صحابہ دل کیسے ہیں. وقت زیادہ ہو گیا. عزت تم کو پتہ چل جائے گا کہ صحابی ہے, تو پھر زبانوں کو روکنا ہے. زبانوں کو یہ کہتے ہیں یہ فلاں صحابی تھا نہیں تھا, ہم نے کہا تیری بات نہیں سنیں گے, پہلے غوث پاک کو پڑھیں گے. غوث پاک نے کو صحابی لکھا ہے, داتا صاحب نے کو صحابی لکھا ہے, مجدد صاحب نے صحابی لکھا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے. جس کو وہ لکھ دیں تو پھر ہم کوئی یا پرچون کی دکان پر ہے کہ تیرے سے بھی سودا لیں, اس سے بھی سودا لیں, اس سے بھی سودا لیں. ہم جب مقدار سے سودا لے لیتے ہیں تو پھر پیٹ خالی نہیں رہتا, بھر جاتا ہے, پھر کسی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ رب العالمین حیدرآباد کا یہ شعور برقرار. میری ہمت نہیں تھی کہ میں اتنی لمبی تقریر کرتا, لیکن مشاہد کو سلام پیش کرتا ہوں جو علم میں اور فضل میں بزرگی سے زیادہ ہے. اتنا وقت کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں, جو تنظیمات کے عالم ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اتنا وقت دیا اور یہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے. یقیناً میری کوئی تلقین اس لائق نہیں کہ جس کو یہ نہ جانتے ہو, اس سے بہتر ہی جانتے, لیکن صرف رسوخ اور اعتماد آپ کی نظروں میں رکھنے کے لیے مشاہد یہاں پر رکھتے ہیں. اللہ یہ آستانوں کو آباد رکھے, ان تنظیموں کو آباد رکھے, ان مجلسوں کو آباد رکھے. یہ چہرے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ آپ کے عقیدوں کے محافظ, ان کے ساتھ رہنا بولو انشاءاللہ. توجہ سے سننا, دین کا کام کرنا ہے لیکن اخلاق میں رہتے ہوئے بولو انشاءاللہ. دین کا کام کرنا ہے. تھوڑا دیر میں کو ابھی ٹھٹا ہوا کر لایا, دین کا کام کرنا ہے لیکن اخلاق کے دائرے میں, قانون کے دائرے. ہم نے اس ریلی میں بھی آواز لگائی تھی حضرت مسلم الرحمان صاحب اللہ دامت برکاتہ العالیہ کے اعلان پر کہ چھری ڈنڈا لاٹھی تو بہت دور کی بات ہے, کوئی آستین چڑھا کر بھی نہیں آیا, گریبان کھول کر بھی نہیں آیا. ان مشائخ کے چہروں کی لاج رکھو,
ہم ڈنڈے والے نہیں ہیں، ہم گولی والے نہیں ہیں، ہم بارود والے نہیں ہیں۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، اپنے گھر میں کوئی ڈنڈے نکالتا ہے؟ توجہ ہے؟ اب میں اداروں سے عرض کروں گا، یہ لوگ اتنی محبت کرنے والے، ڈنڈا ان کے تصور میں بھی نہیں، لاٹھی ان کے تصور میں نہیں، یہ آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے اور کھٹکھٹا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ لگا کر پاکستان کی سرحدوں سے لے کر اس کے نظریاتی سرحدوں تک آپ کے ساتھ چلنے والے اور ان جوان شہداء جو چاہے سیاچین کے اندر جان دے رہا ہو یا وہ کسی اور بارڈر پر جان دے رہا ہو، ہمارے دل سے ان کے لیے دعا ہے اور وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی، لیکن آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم دائرۂ قانون اور ادب میں رہ کر آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیرون ملک سے کوئی بھیڑیا اپنی سازش کرے تو آپ نے ان غریبوں کو پکڑنے کی بجائے جس نے فتنہ ڈالا ہے اس کی طرف آنا ہے۔ آج کی تقریر فتنہ واریت کی نہیں ہے، بلکہ آج اہل سنت کے جذبات تھے۔ میں اگر مجدد صاحب کو نہ لاتا تو جنیوں کے جذبات کو صحیح روکنا بھی، وہ یہ جذبات کی ترجمانی ہے جو ہے آپ کی، یہ جذبات کی ترجمانی ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں جو چہروں سے پہلے تقریر کر رہے تھے دشمن کو دکھاتے گے، میں نے کہا دکھاتی ہے بارہ قوم، لیکن پاکستان میں کیا چھوڑ، اور تمہیں بھی آج دیکھ لیا ہم، اور آج ہم مولا کا ذکر کر رہے ہیں، مولا حسن کا، مولا حسین کا، اماں فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اماں عائشہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، یہ اسکورنگ نہ کرو، آپ گڑے لے آؤ، میں نے کہا لے آؤ، پورا سن لو، خوش ہو جانا، ایران لیا، پھر کیا ہوگا، کیا ہوگا، اینڈ کیا ہوگا، بگڑ چلے جائیں گے۔ تو میں نے کہا ہم بھی آئے تھے کہ چلے گئے۔ توجہ ہے، لوگ ڈر کے ہمارے سبھی شہزاد تقریریں ایسی آ رہی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا وہ کیا کریں گے نہ کریں گے ہمیں نہیں پتا، ہم پاکستانی، ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ مرحلہ امن کے ساتھ گزرے گا، اور تو امن کے ساتھ ہے۔ اپنی دکانیں کھول، کاروبار کھول، اپنا کام کر، کسی کی طرف توجہ نہ دے، اپنے کام سے کام رکھ، لڑائی کی فضا نہ بنا، تیری فکر بھی ایسے نہیں، لیکن ہم ان مشاہد کی طرف ترجمانی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا دن اور کل کا دن بھی خیریت سے گزرا۔ ہم اس کو اسکورنگ نہیں چاہتے، نہ اس پر کوئی سیاست چاہتے، نہ اس پر کوئی لیڈ چاہتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، نہ کوئی لیڈ چاہتے، لیکن بتانا چاہتے ہیں اب کوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب کوئی آواز کہتے ہم کیا بنو بھیا کو مانے، میں نے کہا میں تیرے کو بنوں، کہتے ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، میں نے کہا میں پڑھوں میری کتاب میں تیرے لیے کیا لکھا ہے، میں نے کہا ترکی و ترکی جواب دے گے بیٹا، منطق کو فلسفہ ایسا پڑھائیں گے کہ گنبد کی صدا ہے تو زیادہ زور سے آتی ہے، لہٰذا ملا شہنشاہ نبی خاموش رہیے گا، آپ زیادہ خیریے کریں، تسلی کرانا چاہتے ہیں حق بیٹھ جائیں گے، لیکن عوام کو اس میں ڈالا ہے، سنی اپنے دائیں ہوئے رہے، علاقے کے اہل تشیعوں کو آزاد رہے، ہمیں ان سے کوئی جھگڑا نہیں، وہ اپنی امام بارگاہ جاتے ہیں، کیا جاتے ہیں ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارا ان سے کوئی ناطا تعلق نہیں ہے۔ ایک پاکستانی یہ برداشت کریں گے، مسافہ نہیں کریں گے، یہ تو ہمارا حق ہے نا، کس سے کریں گے بھائی، گلے نہیں ملیں گے، یہ تو ہمارا حق ہے نا، یہ دشمنی تو نہیں ہے۔ توجہ ہے، جس دن تم صحابہ کی شان بیان کرنا شروع کرو گے تو پھر یہ امید رکھیں، لیکن وقتی اس ملک کو اللہ سلامت رکھے، اس کی سلامتی کے لیے افواج پاکستان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے، رینجرز کی جدوجہد کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ اعتماد دلائیں گے کہ پہلے ہماری طرف سے نہیں ہو، اور سنیو ایسا ہے کہ نہیں، امن کے ساتھ رہو گے، سوشل میڈیا پر بھی امن کے ساتھ رہنا، راحت کے ساتھ رہنا، ہم ان کی طرح سے چٹکیاں نہیں جوڑنے والے، ہم کھل کے کوئی بات کرنے والے لوگ، لیکن جو ملک کے حوالے سے ہے وہ ہم کریں گے۔ کتا گھر کے اندر آ جائے تو گھر کو نہیں توڑتے، کتے کو بگاتے ہیں، تو حالات کے اعتبار سے روکیں گے، لہٰذا ایک نعرہ پاکستان کی سلامتی اور امن و عامہ کے لیے، اور کیونکہ آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہم ان پر اعتماد ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ان کو ہم نے سنبھالا ہے اور اب ہم سب کو آپ نے سنبھالنا ہے، امن کے لیے پاکستان